نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دروس میں سورہ بقرہ کے فضائل بیان ہوئے تھے۔ سورہ کس کو کہتے ہیں؟ سورت کہتے ہیں قطعۃ من الآیات، یعنی آیات کے ایک ملی ہوئی چیز کو سورت کہتے ہیں، یعنی کچھ آیتوں پر مشتمل جب آیات کو آپس میں ملایا جائے تو ان ملانے سے جو ایک چیز بنتی ہے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اور سورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہو سکتی ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ نصر ہے، سورہ عصر ہے، اور اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے تو سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، اس کی آیتیں 286 یا بعض علماء نے 287 لکھی ہیں۔ اب آیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آیتوں کے ملنے کو سورت کہتے ہیں۔ آیت کے کئی معنی ہیں۔ آیت علامت اور دلیل کو کہتے ہیں، جیسا قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے دن اور رات کے اور سمندروں اور دریاؤں کا تذکرہ کر کے تو اس کو بطور اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات، عقل مندوں کے لیے یہ قدرت کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا سورہ روم میں ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تو یہاں آیت کو بطور دلیل کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح آیت کا معنی عبرت کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، تو یہاں پر آیت کا معنی عبرت کے ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ رعد میں 2 جگہ یہاں معجزات کے معنی میں آیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ اسی طرح آیت کا معنی معجزے کی بھی ہے، حکم کے بھی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہاں احکامات مراد ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کافر آیات کا یعنی اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب شرع میں شریعت میں بولا جائے آیت تو یہاں مراد اس سے وہ قرآن مجید کی آیت مراد ہوتی ہے۔ ویسے آیت کے معنی بہت زیادہ ہیں، کافی قرآن مجید میں 5-6 معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اب آیات کی جو ترتیب ہے یہ توفیقی ہے، اجتہادی نہیں ہے، یعنی صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں رکھ دی تھی، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے تھے ویسے ترتیب تھی۔ یعنی جو لوح محفوظ میں قرآن مجید کی آیات کی ترتیب ہے وہی ترتیب یہاں ہے۔ جیسے الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الرحمن الرحیم یہ دوسری آیت، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ضعوا هذه الآیات فی السورۃ التي یذکر فیہا کذا و کذا، کہ سورت کو بتایا کرتے تھے یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد رکھیں۔ اسی طرح سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی توفیقی ہے، یہ کوئی اجتہادی نہیں، یعنی یہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، تو یہ ایک ترتیب تھی۔ اسی طرح اس کی صورتوں کی تفصیل ہے، کچھ مفسرین نے لکھی کہ قرآن مجید کی پہلی جو 7 صورتیں ہیں سورہ بقرہ سے شروع ہو کے سورہ یونس تک، ان لمبی صورتیں ہیں، انہیں 7 طوال کہتے ہیں، یعنی 7 لمبی صورتیں۔ پھر 14ویں پارے سورہ نحل سے جو شروع ہو کے سورہ حجرات تک ان کو مثانی کہتے ہیں، اور پھر مثانی کے بعد سورہ حجرات سے آخر تک جو ہے ان کو معین کہتے ہیں۔ معین کون سی؟ جو 100 آیات پر مشتمل ہے۔ اور مفصلات کہتے ہیں، تو یہ 3 گروپ ہیں۔ پھر مفصلات کے آگے 3 گروپ ہیں، طوال سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل، پھر بروج سے سورہ بینہ تک اوساط مفصل، پھر آخر تک کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔
اور اسی طرح صورتوں کے نام وجہ تسمیہ جو ہے وہ واقعے کے نام پر بھی ہو سکتا ہے، شروع صورت کے پہلے نام پر بھی ہو، سورہ بقرہ کا ایک جو نام ہے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح پہلے لفظ سے بھی نام ہو سکتا ہے، جیسے قاف ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں تھیں جو میں نے بتائیں، باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔